سی ٹی ڈی اور ڈی آئی جی سی ٹی ڈی موجود ہیں۔ آج کی پریس کانفرنس کرنے کا بنیادی مقصد جو پچھلے دنوں 12 مئی کو کراچی کے علاقے صدر لکی سٹار میں یونائٹڈ بیکری کے پاس بام بلاسٹ ہوا تھا، جس میں ایک شہری جاں بحق ہوا، شہید ہوا، کافی سارے شہری زخمی ہوئے۔ اس کے حوالے سے پیش رفت آپ تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا تھی۔ کل یعنی کہ 18 مئی صبح 3 بجے سندھ پولیس نے، سی ٹی ڈی نے، قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ایک کارروائی کی۔ ہمارا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن تھا، جس کے اندر 12 مئی سے لے کے اب تک پولیس اور ہمارے تمام قانون نافذ کرنے والے ادارے، ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز مل کر کولیبریشن میں آگے بڑھ رہی تھیں۔ ایس آر اے نے اس دہشت گردی کی ذمہ داری لی تھی اور یہ اپنی تفتیش تحقیقات اس حوالے سے کر رہے تھے۔ بہت سارے شواہد ان کے سامنے آئے تھے، کچھ لوگوں کو شارٹ لسٹ کیا، کچھ ویڈیوز ان کے پاس تھی، جس کے بیسس کے اوپر اللہ ڈینو نامی آدمی وہ شخص تھا جس کے بارے میں ان امپیچبل ایویڈنس تھا سی ٹی ڈی کے پاس کہ یہ وہ شخص ہے جو کہ دہشت گردی کے جرم میں ڈائریکٹلی ملوث ہے۔ یہ وہ شخص ہے جو کہ اس وقت موقع پر موجود تھا۔ یہ وہ شخص ہے جس نے ریموٹ کنٹرول کے ذریعے اس بام کو ڈیٹونیٹ کیا اور نقصان پہنچایا۔ سی ٹی ڈی نے ریکی کی، سی ٹی ڈی انٹیلیجنس بیسڈ کارروائی کر رہی تھی، کچھ اور انٹیلیجنس رپورٹس ان کے پاس تھی، اور اس کے بیسس پر کل 18 مئی صبح 3 بجے ایک کارروائی کی، اور اس کارروائی میں اللہ ڈینو نے بھاگنے کی کوشش کی، فرار ہونے کی کوشش کی، اور اس پروسیس کے اندر پولیس نے پرومپٹلی ایکٹ کرتے ہوئے جب کارروائی کی تو یہ دہشت گرد کو ہلاک کر دیا گیا، اور اس کا ایک اور ساتھی اس کو بھی اس پروسیس میں ہلاک کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت سارا اور خطرناک مواد جو کہ خدا نخواستہ کچھ اور دہشت گردی کی کارروائی میں ہمارے صوبے میں یا ہمارے پیارے ملک پاکستان میں استعمال کیا جا سکتا تھا، اس کو بھی ریٹریو کیا گیا ہے۔ اس کو بھی سندھ پولیس نے، ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے اپنے قبضے میں لے لیا ہے۔ یہ تفصیلات آپ کو شیئر کرنا کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو قیاس آرائی بار بار ہوتی ہے، اس قیاس آرائی کو کل کیا جائے، جو چہمہ گوئی ہوتی ہے وہ اس کو کل کیا جائے، ختم کیا جائے، اور جو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں وہ آپ تمام عوام کے ساتھ میڈیا کے ذریعے شیئر کی جائے کہ جب کبھی بھی اس طرح کا بدقسمت واقعہ ہوتا ہے، قابل مذمت واقعہ ہوتا ہے، ہر ذمہ دار حکومت کا یہ کام ہے، اس کے قانون نافذ کرنے والے اداروں کا کام ہے کہ وہ واقعات نہ ہوں۔ لیکن اگر خدا نخواستہ وہ واقعات ہو جائیں تو قانون کو حرکت میں آنا چاہیے، آپ کے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو پرومپٹلی ایکٹ کرنا چاہیے، اور جن لوگوں نے بھی یہ بہیمانہ کام کیا ہو، جو اس میں ملوث ہوں، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ اور مجھے خوشی ہوتی ہے آپ کو بتاتے ہوئے کہ 12 مئی کو یہ واقعہ ہوا، پولیس نے، سی ٹی ڈی نے، ہمارے تمام قانون نافذ کرنے والے اداروں نے، ہماری حساس اداروں نے اچھی کولیبریشن کے ساتھ متحرک انداز سے کام کیا، اور ہم آپ کو یہ سگنیفیکنٹ پیش رفت دینے میں کامیاب ہیں۔ اور اسی طریقے سے جو اور 2 واقعات اس شہر میں ہوئے ہیں، اس کے اوپر بھی کام کیا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی آپ کو وقت آنے پر تفصیلات دے دی جائیں گی۔ میں ریکویسٹ آپ لوگوں کو یہ کروں گا، اس تمام کام میں جس طرح پولیس ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہی ہے، قانون نافذ کرنے والے ادارے، حکومت اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہی ہے، اسی طریقے سے آپ میڈیا کے دوستوں سے بھی میں گزارش کروں گا کہ ہمارا ساتھ دیں اور ذمہ داری کے ساتھ آگے بڑھیں، کیونکہ کبھی کبھار ہم جو خبر لیک کر دیتے ہیں، اس کو ریلیز کر دیا جاتا ہے، اس کا فائدہ دہشت گردی کی روک تھام میں نہیں ہوتا، بلکہ ان دہشت گردوں کو کبھی کبھار اس سے فائدہ ہو جاتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں
کہ یہ تفصیلات آپ کو بتانی تھی. باقی جو اس کی بریفنگ ہے وہ ڈی آئی جی صاحب خرم صاحب آپ کو دیں گے. اس کے بعد جو سوال جواب ہوں گے وہ ہم کر لیں گے. لیکن میں تمام سی ٹی ڈی کے اس ٹیم کو, تمام قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بحیثیت شہری تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ جس طریقے سے انہوں نے کام کیا اس تمام چیز کو انرتھ کرنے میں, وہ مبارکباد کے مستحق ہیں. اور اس امید کے ساتھ کہ ہم اتنے پرو ایکٹیولی کام کریں گے کہ مستقبل میں اس طرح کے واقعات کو ہونے سے پہلے انشاءاللہ انٹیلیجنس کے بیسس کے اوپر ہم روکنے میں کامیاب ہوں. قرم صاحب آپ آ جائیں ڈائس پہ. سر تھینک یو سر. یہیں کر لیں, پھر آپ یہیں کر لیں. میں ایسا کرتا ہوں. جی سر آپ کو تھوڑا سا یہ ٹھیک ہے. اب یہ تھینک یو سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہ بیٹھ گیا ہے وہاں پہ. جب اس نے دیکھا ہے کہ ایک بلو لائٹ والی گاڑی گزری ہے تو اس نے ریموٹ سے اٹیمپٹ کی اور اس کو اڑا دیا. اس کے بعد یہ رکشے پہ بیٹھا اور چلا گیا. ابھی تک جو ہمیں اس کی ہائیڈ آؤٹ پتہ لگی ہے کہ یہ گزری کے علاقے میں یہ رہ رہا تھا. اس کے ساتھ ہی جو اس کا اکمپلس تھا نواب, ان دونوں نے مل کے یہ سارا انسیڈنٹ کیا. یہ دیکھیں چلاتے جائیں اس کو جلدی جلدی. یہ داؤد پوتا روڈ سے چلا ہے, یہ سائیکل پہ یہ آ رہا ہے. بھی کافی محنت کر کے ہمارے پورے سٹاف نے اور انٹیلیجنس ایجنسیز نے مل کے سارے کیمراز سے اکٹھا کر کے یہ ویڈیو کلپ جو ہے اس کی لی ہے. آپ دیکھتے جائیں. یہ ایس ایم سی کالج, اس کو تھوڑا فاسٹ کر دیں. چلتے جاؤ, ذرا تیز کر دو اس کو. ہاں, اور اس میں ابھی اس کے بڑی کلیئر تصویر بھی آپ کو نظر آ جائے گی جس میں بالکل کلیئرلی ثابت ہو جائے گا کہ یہی بندہ تھا جس نے یہ سارا انسیڈنٹ کیا. پلس ہمارے پاس ٹیکنیکل ایویڈنس بھی ہے جس میں اس کی جیو فینسنگ سے جو اس کا نمبر نکلا ہے, پلس اس نے اس کی لوکیشن وہاں پہ جو آ رہی ہے, اس سے بالکل ہر چیز ثابت ہو رہی ہے کہ یہی وہ بندہ تھا جس نے سارا کچھ کیا. اس کے بعد جو ایکسپلوسیوز اس سے ملے ہیں وہ بھی اپریٹلی میچ کرتے ہیں اسی چیز سے کہ جو کہ وہاں پہ یوز ہو رہے ہیں. اس کا ہم فورینزک رپورٹ بھی کرا لیں گے, لیکن ہم نے انفارملی جو سارا چیک کروایا اس سے بھی بات بالکل واضح ہو گئی ہے کہ یہ ایکسپلوسیوز جو اس سے ملے ہیں وہ وہی والے تھے جو کہ تھے صدر والے بلاسٹ میں یوز ہوئے. اور ہمارا اپنا خیال ہے کہ ہمارے پاس ایک آڈیو کلپ بھی ہے جو آگے آپ کو دکھائیں گے, جس میں یہ اس کی پلان تھا کہ اس کے بعد یہ کہیں اور بھی اس کو یوز کرنے کا سوچ رہے تھے. دوسری چیز اس کے بیچ میں جو سامنے آئی ہے, اس کی تصویریں ہمیں ملی ہیں اس کے موبائل کا جو فورینزکس کروا کے, اس میں یہ ڈفرینٹ پروٹیسٹس کے بیچ میں انوالوڈ رہا ہے جو مسنگ پرسنس کی بھی چلتی رہی ہیں. تو یہ کائنیٹک اور نان کائنیٹک دونوں ایکٹیویٹیز میں انوالوڈ رہا ہے. اور اس کے اوپر ایک کیس پہلے بھی ہوا تھا اسی طرح کا ہی بھٹشاہ میں, جس پہ یہ گرفتار بھی ہوا اور ابھی یہ بیل پہ تھا. اور آخری بات اس میں یہ کہ اس کی ایک آڈیو کلپ بھی ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں جس کے بیچ میں یہ انسٹرکشنز لے رہا ہے ایران سے. جو ان کا ہے اپنا ہیڈ ہے ساری ایس آر ای کی ایکٹیویٹی کا, اصغر شاہ, وہ اس کو وہاں سے انسٹرکشنز دے رہا ہے, اس سے بات کر رہا ہے. اس پہ اس سارا انسیڈنٹ جو ہے وہ انہوں نے آپس میں ڈسکس کیا ہے. اس کی آپ کو سندھی میں ہے وہ آڈیو کلپ بھی, اور ساتھ وہ آپ کو دیکھیں گے تو وہ اس میں بھی پتہ چل جائے گا کہ یہ ہم نے اس کے ٹرانسکرپٹ بھی کیا ہوا ہے کہ یہ انسٹرکشنز بھی لے رہا ہے, وہاں سے پیسے بھی آ رہے ہیں. ابھی تک ہمارے پاس جو منی ٹریل آئی ہے وہ تقریباً 2.25 لاکھ روپے کی ہے, کہ 2.25 لاکھ روپے اس کو ملا ہے باہر سے ڈفرینٹ سورسز سے. اور لیکن وہ ایگزیکٹ روٹ کیا ہے اس پہ ہماری یہ ٹیرر فائنینسنگ کی ٹیم کام کر رہی ہے. اسی آفس میں ہی یہ سارا کچھ ہو رہا ہے, اور انشاءاللہ وہ پورا ٹریل ہمیں مل جائے گا جس سے کلیئر ہو جائے گا کہ کس کس سٹیپس پہ کتنے پیسے آئے ہیں. ابھی تک ہمارے پاس جو آئی ہے ٹریل وہ تقریباً 2 لاکھ روپے کی ہے. جو اس کے اکمپلسز ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جو ٹرین ٹریکس پہ جو بلاسٹ کرتے ہیں وہ 10 to 15,000 20,000 روپیز لے کے کر رہے ہیں. اور یہ والا انسیڈنٹ جو ہے اس طرح اس پہ بھی 50,000 لاکھ روپے لے کے یہ ساری کارروائیاں کی جا رہی ہیں. اور یہ فائنینسنگ آبویسلی باہر سے جو ان کے ہیڈز ہیں وہ کروا رہے ہیں. یہ دیکھیں لڑکا,
ऑडियो पे चले जाएं, ट्रांसक्रिप्ट जो है ऑडियो पे चले जाओ असद, ये देखेंगे चल। इसकी हम आपको वैसे पूरा उसका बना के दे देंगे। फर्स्ट क्लास तव्हां ॿुधायो कीअं आहियो? यार हाणे ही आहे जी असल में उते जी भी जेके लगी पई आहे रस्तनि जी माना राति मूं ॻाल्हायो दोस्त सां अच्छा त लगी पई आहे ॾाढी नज़र न हेॾां होॾां सो हाणे ही छा करियूं मूंखे जेको सही बहितर लॻे थो न जी जी हिते को तुंहिंजो दोस्त कोन अथई खरियो भरियो न हिते अहिड़ो को आहे कान जंहिंखे सामान रखी सघूं मतलब मूं इहो पियो चयो पियो नंढड़ो छाकाणि नंढियूं नंढियूं शयूं आहिनि न जी वॾियूं त आहिनि कोन जी जी त उन में जेकॾहिं स्कूल जो बैग नंढड़े ॿारनि जो स्कूल जो बैग थींदो आहे न जी जी उहो उन में थोरो त घर मां कंदी जो उन वटि जेके तालो बालो हणी रखिजे कुझु ॾींहंनि लाइ त मूं इहो पियो चयो त जेकॾहिं ईअं माना को दोस्त आहे त वधि में वधि उन वटि थोरो कुझु ॾींहं रखी तव्हां हलिया वञो ॻोठ नंढड़े बंढड़े जी त उते पोइ पैसा ॿैसा मोकिलियूं था त उहो त सॼो करे था वठूं त नंढड़े जो सुठो इलाज करायो इहो कोन आहे के आहे कोन केरु हुजे हा त उनखे रखां मसइलो इहो आहे सर त पोइ त या त हिते जिते पियो आहे न घर में न कोन्हे त पोइ त उहो वरी त अञा माना उहो नुक़सानु थींदो न अच्छा मिसल तव्हां खणी वञो या उहो दोस्त अचे को मसइलो थी पवे उहो त अञा माना उहो संग सूदो झली थियो न पोइ कोशिशि कयो शाम ताईं या सुबुह ताईं न उहो त कोशिशि ॾिस न फ़िलहाल जेकी सूरत लॻी पई आहे त हू सफ़ा तेज़ी सां ऐं तव्हां जूं बि माना न थोरियूं ईअं धुंधलियूं तस्वीरूं बस्वीरूं माना हली वियूं आहिनि जी जी ऐं तव्हांखे होटल ते वेठा हुया उतां माना को खीसे मां कढियो पियल छा जी जी तव्हां वेठा हो हा होटल ते साइट में वेठो हुयुसि हा बिलू कपिड़ा पातल बिलू जी जी बिल्कुलु हा न त उहो तव्हां न मास्क हा न की छा तव्हां वञी कैमरा वारे में वेठा आहियो त उहे सभु तस्वीरूं हिननि माना जी उहो ॾिठियूं आहिनि अच्छा सही तंहिंजे करे मां चवां थो त इहा त सफ़ा हू थी वेंदी माना जेकॾहिं वरी संग सूदो शइ सूदो माना जलिजी पोइ त माना सफ़ा वई न हर शइ जी सर बस ये हो गया सर, लाइट जला देंगे। सिंधी ज़बान में थी, इसकी ट्रांसक्रिप्ट आपके साथ शेयर कर ली जाएगी, लेकिन दो तीन चीज़ें हैं जिसमें मैं जो इसमें हाईलाइट करना चाहूँगा। इसके अंदर वो सामान का ज़िक्र कर रहा है, यानी कि और मवाद जो उनके पास मौजूद था। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको कल की कार्रवाई में पुलिस अपने कब्ज़े में लेने में कामयाब हुई और कोई खुदा न खास्ता बड़ी दहशतगर्दी से हमने अपने सूबे को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया है। दूसरी चीज़ वो जो 12 मई का इंसिडेंट है, जो वीडियो आपको दिखाई गई जिसमें उसने नीले कपड़े पहने हुए हैं और वो होटल पे बैठा हुआ है जब वो ब्लास्ट करता है, उसके बारे में भी कन्फर्मेशन है कि हाँ वो नीले कपड़ों में था और असगर शाह ने गिला किया कि तुमने मास्क नहीं पहना हुआ था, कि तुम्हारा चेहरा इससे विजिबल हो गया। ये आपके साथ ऑडियो, इसकी ट्रांसक्रिप्ट और ये तमाम वीडियोस इंशाल्लाह शेयर कर ली जाएंगी ताकि आप मीडिया में इसको दिखा सकें। मैं 3 छोटी छोटी गुजारिशात और इसमें करना चाहूँगा। पहली चीज़ कि ये जो अल्लाह डिनो है, इसको पहले कानून नाफिज करने वाले इदारों ने हिरासत में लिया। FIR कटी, कार्रवाई हुई FIR 131 2021, लेकिन इसको अदालत से बेल मिली। बाहर आया, वापस ये वाले काम में मुंसलिक हुआ और इतना बड़ा नुकसान हमारे शहर को पहुंचाने की कोशिश की। मैं अगेन अदालतों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस तरह के वो लोग जो कि एंटी पाकिस्तान सरगर्मियों में मुलव्विस हैं,
اینٹی اسٹیٹ کارروائیوں میں ملوث ہیں، کیونکہ یہ جو FIR 131/2021 ہے یہ اینٹی پاکستان اس کے اندر دفعات شامل تھیں. اگر اس کے اندر ایسے لوگوں کو بیل دے دی جائے گی تو یہ خطرہ ہے ہم سب کے لیے، اور میں سمجھتا ہوں وہ پریمپٹیو پولیسنگ کے لیے یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ اگر کارروائی کسی کے خلاف کی جا رہی ہے جس کے خلاف لیٹ سے اس طرح کی سنگین نوعیت کے الزامات ہیں، تو تھوڑا سا جو بیل کی پالیسی ہے اس کو دیکھیں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں پولیس افسران جب بھی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، اور وزیر اعلیٰ سندھ ہو، وزراء ہوں، کابینہ ہو، جب پولیس سے بات کرتی ہے تو پولیس کا ایک جو جواب آتا ہے اس میں کہ جب ہم کارروائی کرتے ہیں تو عدالتوں سے لوگ چھوٹ جاتے ہیں، ان کو بیل دے دی جاتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں ایک میسیج مجھے معزز عدالتوں سے اس حوالے سے کرنا ہے کہ پلیز اس طرح کے کیسز میں اسٹیٹ کا ساتھ دیں تاکہ ہم اس طرح کی چیزوں کو مل کر روک سکیں. دوسری جو میں بات کرنا چاہوں گا یہاں پہ وہ اصغر شاہ نامی جو شخص ہے جو کہ یہ اینٹی پاکستان نیریٹو لے کر چل رہا ہے، یا ہمارے جو معصوم شہری ہیں ان کو بہلا پسلا کے پاکستان کے خلاف اکساتا ہے، ہماری حکومتوں کے خلاف، ریاستوں کے خلاف اکساتا ہے، یا قانون نافذ کرنے والے اداروں کے خلاف اکساتا ہے. میں سمجھتا ہوں اس نیریٹو کو ہمیں کل کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اس میں میڈیا کی مدد کی ضرورت ہے کہ ہم مل کر یہ نیریٹو تمام ٹی وی چینلز کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے ایک عام آدمی کو کنوے کریں کہ اس طرح کے لوگ جو کہ خود اس ملک میں مبینہ طور پر موجود نہیں ہیں، جو خود یہاں سے فرار ہو چکے ہیں، وہ اس ملک کے، اس صوبے کے، اس شہر کے امن کو خراب کرنے کی کارروائیاں کرتے ہیں، اور ان کارروائیوں میں آپ معصوم لوگوں کو چند پیسوں کی خاطر استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ میں تو استعمال بھی نہیں کہوں گا، میں مس یوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہم سب کو بحیثیت ذمہ دار قوم کے اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہے، اور اگر اس کے اندر میڈیا اس نیریٹو کو ایک عام آدمی کو کنوے کرنے میں ہماری مدد کرے تو میں سمجھتا ہوں یہ جنگ ماضی میں بھی ہم نے جیتی، اور انشاءاللہ ایک بار پھر مل کر اس جنگ کو جیتنے میں ہم کامیاب ہوں گے. اگر کوئی سوال جواب آپ لوگوں کا ہے. بتائیے گا کہ جس دن یہ دھماکہ ہوا تو شرجیل میمن صاحب آئے، واضح طور پر لگ رہا تھا کہ کوسٹ گارڈ کی گاڑی کو نشانہ بنایا گیا، لیکن آخر تک شرجیل صاحب کو شاید پوری بریفنگ بھی نہیں تھی، ان کو پتہ نہیں تھا، لیکن ان سے جب سوال کیا گیا. اب آپ DIG CTD نے ابھی بتایا کہ 5.5 کلومیٹر وہ پیدل سائیکل لے کر آیا اور وہ موقع دیکھتا رہا. اٹ مینس وہ کسی قانون نافذ کرنے والی ادارے کی گاڑی کو ڈھونڈ رہا تھا اور رش والا ایریا دیکھ رہا تھا. یہی کھارا در پہ بھی ہم نے دیکھا کہ رش والا ایریا اور جو قانون نافذ کرنے والی اداری پولیس کی گاڑی کو نشانہ بنایا گیا. تو اسپیسیفکلی یہ دونوں کو ایک جگہ جمع کر کے دھماکہ کرنا چاہ رہے تھے، اور مزید اس میں بتایا جا رہا ہے پریس ریلیز میں کہ 2 دہشت گرد بھی گرفتار ہوئے ہیں. ان کا کیا کہنا ہے؟ یہ جو آپ نے بات کی شرجیل میمن صاحب کی، شرجیل میمن صاحب موقع واردات پر چند آئی تھنک منٹوں بعد یا کچھ گھنٹے بعد پہنچے تھے. میں خود بھی وہاں پہنچا تھا. اس وقت کسی شخص کے لیے بھی یہ پاسبل نہیں ہے کہ آپ کو تفصیلات دے سکے. اس وقت تو ہم آپ کے ساتھ جو تفصیلات شیئر کر سکتے تھے ذمہ داری کے ساتھ وہ یہ تھی کہ کتنے لوگ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہوئے ہیں یا کتنے لوگ اس میں زخمی ہوئے ہیں اور کس طریقے سے ان کو لک آفٹر کیا جائے گا. یہ تو جب یہ واقعہ ہو گیا، اس کی انویسٹیگیشن ہوتی رہی اور کانسٹنٹلی پولیس جو ہے اس کے اوپر کام کرتی رہی، تب ان تمام چیزوں کو انرتھ کرنے میں ہم کامیاب ہوئے. تو میں سمجھتا ہوں اس وقت یہ کہنا مناسب نہیں تھا، کسی کے لیے بھی پاسبل نہیں تھا کہ یہ ایکچولی چیز کیا کی جا رہی ہے. جن دہشت گردوں کو گرفتار کیا گیا ہے ان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی، اور ہمارا بنیادی ٹارگٹ یہ ہوگا کہ قانون کے مطابق ان لوگوں کو سزا ملنی چاہیے تاکہ ہم ان کو روک بھی سکیں اور یہ میسج کنوے کر سکیں کہ جو لوگ بھی اس طرح کی دہشت گردی یا بے ایمانہ کاموں میں ملوث ہوتے ہیں، سرکار، ریاست ان کے خلاف کارروائی کرتی ہے، زبردست کارروائی کرتی ہے، اور لا ایونچولی ٹیکس اٹس ٹول. ایک اس طرف سے کر کے سر میں اصغر شاہ کا جہاں ایران سے بیٹھ کے آپریٹ خیال سے تو حکومت نے وفاقی حکومت سے کوئی رابطہ کیا جو ایران کے ساتھ احتجاج کرے، ان کی زمین پاکستان کے خلاف. اصغر شاہ شاید پہلے افغانستان میں تھا، اس کے بعد بھی نام. اس طرح کے دہشت گردوں کا نہ کوئی ٹھکانہ ہوتا ہے، نہ کوئی قوم ہوتی ہے، نہ کوئی دین ہوتا ہے، نہ کوئی دھرم ہوتا ہے.
ان کا کام لوگوں کو نقصان پہنچانا ہوتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہی میسیج ہمیں کنوے کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ لوگ آپ کو استعمال کرنے کی کوشش کریں، خود موجود نہیں ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ وفاقی حکومت کے ساتھ کانسٹنٹلی ان ٹچ رہیں، ہمارے ادارے وفاقی اداروں کے ساتھ ان ٹچ رہیں، اور جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ سب نے مل کر ایک جوائنٹ ایفرٹ کر کے یہ کامیابی حاصل کی ہے۔ تو انشاءاللہ جو وفاقی حکومت کی مدد چاہیے ہوگی وہ بھی مدد لی جائے گی، تاکہ ٹارگٹ یہ ہے کہ جو لوگ بھی اس طرح کا کام کریں ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ یہ کر کے میں آپ کی طرف ایک مرتضیٰ صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو مسنگ پرسنس کے نام پہ احتجاج کیا جاتا ہے، یہ ایسے لوگوں کے لیے بتایا جاتا ہے کہ بہت ہی سافٹ ٹارگٹ ہوتے ہیں جہاں ان بے روزگار نوجوانوں کو اسپاٹ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد ان کی ریکروٹمنٹ کی جاتی ہے اور سب کیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے کیا سندھ حکومت کچھ کرنے میں سنجیدہ ہے؟ دیکھیں، مسنگ پرسنز کے حوالے سے کسی مہذب معاشرے میں یہ کانسیپٹ نہیں ہونا چاہیے، اور اس حوالے سے لوگوں نے عدالتوں سے بھی رجوع کیا، عدالت میں بھی کیسز سب جوڈس ہیں۔ کچھ کیسز کے اندر عدالت کی جانب سے یہ ایک آبزرویشن آئی ہے کہ حکومت کو ان لوگوں کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کے لیے فائنینشلی ان کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے کچھ چیزیں کی جائیں، تو اس کے اوپر سندھ حکومت اس وقت کام کر رہی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں آج کی پریس کانفرنس کرنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ آپ لوگوں کے ذریعے ہم کنوے کریں کہ یہ جو لوگ کسی بدقسمت سچویشن کو مینیپولیٹ کر کے اپنے مذموم مقاصد کے لیے آپ کو استعمال کرتے ہیں آپ کے پیارے ملک کے خلاف، اپنی ریاست کے خلاف، یہ اپروپریٹ نہیں ہے، اور اس کو مل کر ہمیں روکنے کی ضرورت ہے۔ تو جس طرح قانون نافذ کرنے والے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، ادارے حکومت اپنا کردار ادا کرے، اس لیے میں میڈیا سے بھی مدد مانگ رہا ہوں کہ اس میسیج کو کنوے کرنے میں ہماری مدد کریں تاکہ ہم مل کر یہ جنگ لڑ سکیں۔ یہ اس طرف کر کے پھر آپ کے بتا رہا ہوں ایک ایک اس طرف۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ جو میمن مسجد کے حلقہ میں جو دھماکہ ہوا اس میں کیا پیش رفت ہے؟ جامعہ کراچی کی جو ایک خاتون ہے جس کی تلاش جاری ہے، اس میں کیا؟ میں کروں؟ جی جی اب تینوں چیزوں پہ باری باری جو آپ نے فرمایا اس انسیڈنٹ کا، ان گروپس کے متعلق ہمارے پاس انفارمیشن جو چل رہی ہے انٹیلیجنس بیسڈ، وہ یہی تھی کہ یہ لوگ پہلے انٹیریئر سندھ میں حیدرآباد اینڈ بیونڈ آگے لاڑکانہ تک یہ کارروائیاں کر رہے تھے، جیسے میں نے اس میں بتایا بھی ریل ٹریکس میں، لیکن یہ ریسنٹلی بالکل سمجھیں کہ یہ کوئی ان لاسٹ 1 منتھ ان کی موومنٹ یہاں پہ دوبارہ شروع ہوئی ہے۔ انہوں نے دیکھا ہے یہ بات کہ صرف ریل ٹریک سے جو ہمارا مقصد حل نہیں ہو رہا، تو ہم یہاں پہ آ کے کراچی میں ہارٹ آف دا سٹی جنرل پبلک کو نقصان پہنچائیں اور اس سے جو ہے زیادہ دہشت پھیلائی جائے۔ یہی سارا انہوں نے پہلے اس میں صدر میں بھی کیا اور اب یہ کھارا در مسجد کے پاس بھی۔ جو کھارا در مسجد والا انسیڈنٹ ہے اس پہ کام کر رہے ہیں، سب مل کے کر رہے ہیں، انہی کے گروپس کے ہی ظاہر ہے لوگ ہیں وہ بھی، اس میں ہمارے پاس لیڈز ہیں، انشاءاللہ اس کی بھی بہت جلدی پروگریس ہو جائے گی۔ جو کراچی یونیورسٹی والا کیس ہے اس میں بھی ڈفرینٹ ایجنسیز کام کر رہی ہیں، اس میں ٹیکنیکل ہم نے ایویڈنس بھی لی ہے، باقی لوگوں کو بھی ہیلپ کی ہے، لی ہے پنجاب سے بھی، اس میں بھی ہمارے پاس لیڈز ہیں۔ انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ بہت جلد اس میں بھی بریک تھرو ہو جائے گا اور آپ لوگوں کو دوبارہ بلائیں گے۔